ایک گنا جنگل، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ، لیکن اسی خوبصورتی کے پیچھے چھپی ہے گولیوں کی آوازیں، دھماکوں کی گونج اور انسانیت کی ایک خوفناک آزمائش۔ یہ کہانی ہے ویتنام وار کی، ایک ایسی جنگ جو صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ نظریات اور طاقت کے لیے لڑی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو طاقتوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف تھا یونائٹڈ اسٹیٹ جبکہ دوسری طرف تھا سوویت یونین۔ یہ صرف ممالک نہیں تھے، یہ دو مختلف نظریات تھے۔ اسی دوران ویتنام میں ایک لیڈر ابھرتا ہے جس کا نام تھا ہو چن مین۔ The father of a nation represents one of the most remarkable political transformations of our time. اس کا خواب تھا ایک آزاد اور متحد ویتنام، لیکن حالات ایسے بنے کہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمالی ویتنام کمیونسٹ جبکہ جنوبی ویتنام امریکہ کے ساتھ، اور یہی تقسیم ایک خطرناک جنگ کی بنیاد بن گئی۔ سن 1960 کی دہائی میں امریکی فوج پوری طاقت کے ساتھ ویتنام کے جنگلوں میں داخل ہوتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ جنگ آسان ہوگی، لیکن انہیں سامنا ہوتا ہے ایک ایسے دشمن سے جو نظر ہی نہیں آتا۔ ویٹ کانگ گوریلا فائٹر جو جنگل کو اپنی پناہ گاہ بناتے، اچانک حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ رات کی خاموشی میں ہلکی سی آہٹ اور پھر ایک زوردار دھماکہ۔ امریکی فوجی خوف میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں کیونکہ دشمن ہر جگہ ہے اور نظر کہیں نہیں آتے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس تھے جدید ہتھیار، ہیلی کاپٹرز، نیپالم بم اور خطرناک کیمیکل جیسے ایجنٹ اورنج، لیکن دوسری طرف ویتنام کے لوگوں کے پاس تھا حوصلہ، اپنی زمین سے محبت اور مر مٹنے کا جذبہ۔ وہ زمین کے نیچے سرنگیں بناتے، مہینوں تک چھپے رہتے اور صحیح وقت پر حملہ کرتے تھے۔ لیکن یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک حوصلے اور حکمت عملی کی جنگ تھی۔ جیسے جیسے اس جنگ کی تصویر اور ویڈیوز دنیا کے سامنے آئی، جلتے ہوئے گاؤں، روتے ہوئے بچے اور تباہ حال شہر، تو یونائٹڈ اسٹیٹ کی اپنی ہی عوام نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آخر ہم یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں۔ طلباء سڑکوں پر نکل آئے، احتجاج شروع ہو گئے اور یہ جنگ صرف ویتنام تک محدود نہیں رہی، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گئی۔ سن 1970 کی دہائی تک امریکہ اس جنگ سے تھک چکا تھا، جانی نقصان بڑھ چکا تھا اور عوامی دباؤ شدت اختیار کر چکا تھا۔ آخرکار سن 1975 میں امریکہ نے اپنی فوج واپس بلا لی۔ Communism demanded more resources from Johnson, but until now he had resisted the need. اور ویتنام ایک بار پھر سے متحد ہو گیا۔ آج ویتنام کے جنگل خاموش ضرور ہیں، لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپی ہے ہزاروں کہانیاں، درد کی، قربانی کی اور جدوجہد کی۔ یہ جنگ ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں آتی، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا ملک بھی بڑی طاقت کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عباس علی بیگ کو اپنی اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔